بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم لغت العربیہ کے جزء ثانی کے 34ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے وہ ایک شاگرد کا واقعہ ہے، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کا واقعہ ہے۔ حسب سابق ہم سب سے پہلے معنی الکلمات دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سبق کا آغاز کریں گے۔ اعتادہ عادت بنا لی، ضابط المدرسہ ناظر المدرسہ مدرسے کے ناظم نگران، کانا یعاقبہ اسے سزا دیتے تھے، الحبس الحجز روکنا بند کرنا، کانا یطردہ نکال دیتے تھے اسے، شرحہ شرح بیان، رسبہ فعل ہو گیا، فرقہ جماعت، متوالیتینی مسلسل، اتفقہ اتفاق سے، الکسل سستی، عادتاً قبیحہ بری عادت، انقطع منقطع ہو گیا چھوڑ دیا، صاحب الاشرار بروں کے ساتھ دوستی کر لی، سار سیرتہم ان کے راستے پر چل پڑا، احملتہ اسے چھوڑ دیا، ینفقہ وہ خرچ کرتا ہے، استرا مجبور ہو گیا، مساحن پالش کرنے والا، الحوانیت دکانیں، ندیمہ نادم پشیمان ہوا، شتل اماکن مختلف جگہیں، ما لا یعنی کام، یشتتو پراگندہ کرتا ہے۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ آئیے ہم درس کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع والثلاثون حکایت تلمیذ۔ اعتاد تلمیذ ان یأتی الی المدرسۃ متأخرا فی بعض الایام۔ چلیں میں آج ایک اور ایڈیشن یہ بھی کر دیتا ہوں کہ میں ابھی آپ کو ایک سمری دیتا ہوں، اردو میں سمری بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ لیٹ آتا ہے، بدتمیز بھی ہے، ادب بھی نہیں کرتا، پڑھائی کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، پھر حالات بدلتے ہیں اور وہ اس کو پڑھائی چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ پھر مزدوریاں شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت گزرتا ہے کہ جو وہی اس کے کلاس فیلوز جو کہ ساتھ تھے اس کے، وہ پڑھ کے ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایک ناکام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ انہیں دیکھ کر افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی پڑھ لیتا۔ تو یہ پوری ہول سٹوری ہے۔ اب اس کی امر بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی اردو بھی ہم دیکھیں گے۔ اعتاد تلمیذ ان یأتی الی المدرسۃ متأخرا فی بعض الایام فکان ضابط المدرسۃ یعاقبہ بالحبس آخر النہار ولما کثر ذلك منہ کان یطردہ اذا تأخر فكان لا يفهم ما يقرأه في المنزل لأنه لم يسمع شرحه من المعلم، وإذا سأل واحدا من إخوانه التلاميذ عن شيء لم يجبه لأنه كان مشهورا عند المعلمين والتلاميذ بقلة الأدب وسوء الخلق، ولما رسب في فرقته السنتين متواليتين طرد من المدرسة، فكان كلما أدخله أبوه مدرسة طردته لسوء أخلاقه وعدم مواظبته، واتفق أن مات أبوه فانقطع هو عن المدارس وصحب الاشرار وصار سیرتهم وعجزت امه عن تربیته فاهملته فلم يجد شيئا ينفقه على نفسه واضطر ان يشتغل مساحا لأحذية في بعض الحوانيت، وكان كلما رأى واحدا من اخوانه الناجحین فی المدرسۃ بکا وندم وقت لا ينفع الندم۔ بہت ہی ایک نصیحت آمیز یہ واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر اس بچے کی ایک کہانی ہے جو اس نے پڑھائی چھوڑی وقتی آرام کے لیے، وقتی آزادی کے لیے، اور آج وہ بغیر تعلیم کے مختلف مزدوریاں کر کے وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا افسوس ضرور ہے۔ اب ہم اس کا اردو دیکھتے ہیں اس کی، تاکہ ہم میچ کر سکیں اپنی عربی کے ساتھ۔
یہ واقعہ ہے ایک شاگرد کی کہانی۔ ایک طالب علم نے بعض ایام میں مدرسے میں دیر سے آنے کی عادت بنا لی، یعنی مختلف ایام میں یہ وہ کرتا تھا، تو مدرسے کا ناظم اسے آخر دن تک روکنے کی سزا دیتا تھا کہ بھئی آپ لیٹ آئے ہیں لہٰذا آپ لیٹ جائیں گے۔ اور جب یہ سلسلہ نہ رکا اور یہ اس سے زیادہ ہونے لگا، وَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ، یعنی وہ سدھر نہیں رہا بچہ، اس نے وہی روٹین معمول بنائے ہوئے ہیں، تو ناظم اسے نکال دیتا تھا جب اس کو دیر ہوتی، یعنی جب وہ دیر سے آ رہا ہے تو ناظم اس کو پھر نکال دیتے تھے مدرسے سے کہ بھئی آپ مستقل لیٹ آ رہے ہیں، آپ جائیں گھر واپس۔ تو وہ جب گھر میں جا کے پڑھتا سبق تو اس کو سمجھ ہی نہ آتی، کیونکہ اس نے اس کی شرح استاد سے نہیں سنی تھی۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں، ایک ہے علم اور ایک ہے معلومات۔ علم اسے کہتے ہیں جو آپ کسی استاد سے سیکھتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں۔ معلومات وہ ہوتی ہے جو آپ ذاتی مطالعہ کرتے ہیں، لہٰذا اپنا استاد صرف اسی کو چنیں جو علم رکھتا ہو۔ معلومات تو گوگل کے پاس بھی بہت ہے، لیکن اس کو ہم استاد نہیں کہتے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جب اسے سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے بھائی جیسے جو دیگر طلباء تھے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا اس طرح، تو یہ وہ والے بھائی چل رہے ہیں، اپنے بھائیوں جیسے طالب علموں سے جب وہ یہ سوال کرتا کہ بھئی ہوم ورک میرے ساتھ شیئر کر دو، بتاؤ کیا پڑھایا گیا، تو اسے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ تعجب کی بات ہے، کیوں؟ اب ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کیونکہ وہ استادوں اور شاگردوں کے ہاں بے ادبی، بد اخلاقی میں پیش آنے کی وجہ سے بدنام تھا۔ ایک بدتمیز قسم کا بچہ تھا، تو جب جو بھی بدتمیز ہوتا ہے طبعاً اس کی تو دوستی نہیں ہو پاتی کسی کے ساتھ، ہر ایک کو اس سے گلا تکلیف شکایت ہوتی ہے۔ اور جب وہ مستقل 2 سال اپنی جماعت میں فیل ہوا تو اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا۔ تو جب بھی اس کے والد اسے مدرسے میں داخل کرواتے تو اس کے انہی برے اخلاق اور غیر حاضری کی وجہ سے اسے مدرسے سے پھر نکال دیا جاتا، یعنی وہ سیکھ نہیں رہا نا، ایک ہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہے۔ اتفاق سے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ مدرسے سے کٹ گیا اور بروں کے ساتھ دوستی کر لی اور ان کے رستے پر چلنے لگا، اور اس کی والدہ اس کی تربیت سے عاجز آ گئی اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب گھر سے بھی وہ رہ گیا تو اسے اپنا خرچہ چلانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ضرورت تھی، اور پیسے تھے نہیں اس کے پاس۔ تو جب اسے کچھ نہ ملا کہ وہ اپنا خرچہ اس سے چلا سکے، اپنی ذات پہ خرچ کر سکے، تو وہ مجبور ہو گیا کہ وہ کسی دکان میں جوتے پالش کرنے کا کام کرے۔ اور جب وہ مدرسے میں کامیاب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو دیکھتا تو روتا، اور وہ ایسے وقت میں پشیمان ہوا کہ جب پشیمانی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی اس کا پشیمان ہونا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا، کیونکہ ایک وقت تھا گزر گیا۔ تو یہ تو تھا پورا ایک واقعہ۔ اب اس کے بعد آگے سوال جواب ہیں، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علی ای شیء اعتاد التلمیذ، شاگرد کس چیز کا عادی تھا؟ اعتاد ان یاتی الی المدرسۃ متاخرا۔ اب یہ وہی الٹے ہاتھ پہ سارے وہی جواب ہیں جو عبارت میں تھے۔ مدرسے کا ناظم اسے کیسے سزا دیتا تھا؟ کیف کان یعاقبہ۔ ان چیزوں پہ بہت توجہ رکھیں، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے کہ سوال کیسے بنانا ہے۔ اور جب یہ اس سے زیادہ ہونے لگا تو وہ کیسے سزا دیتا تھا؟ کیا وہ گھر میں پڑھتا تھا، اس کو سمجھ آتا تھا؟ هل کان یفهم ما یقرأہ فی المنزل، تو جواب تھا ما کان یفهم۔ اسے کیوں نہیں سمجھ آتا تھا؟ کیونکہ اس نے اس سبق کی شرح کسی استاد سے نہیں پڑھی تھی۔ سمپل سی چیز ہے، خود پڑھ کے اگر انسان سب کچھ بن جاتا تو اتنے بڑے اداروں کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک ڈاکٹر انجینئر بنا ہوا ہوتا کہ ادھر آئے میں جہاز اڑا کے دیتا ہوں کیونکہ میرا ذاتی مطالعہ ہے۔ ایسے ہی ہے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چینلز پہ نام نہاد اسکالرز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا، ذاتی مطالعہ ہوتا ہے اور خود ہی شارع بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ، اور دین کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے، کیونکہ جب تک صحبت نہیں ملے گی، استاد سے سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے صحبت۔ استاد الفاظ آپ تک منتقل نہیں کرتا بلکہ مفہوم منتقل کرتا ہے،
اور جسے وہ مفہوم نصیب نہ ہو تو سادی عبارت پڑھ کے آپ کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک یونیورسل لا ہے، یہ کوئی اس پہ ایگری ہو یا نہ ہو. کیا وہ اپنے شاگرد بھائیوں سے پوچھتا تھا؟ کیا وہ اسے جواب دیتے تھے؟ وہ اسے کیوں جواب نہیں دیتے تھے؟ اسے مدرسے سے کیوں نکالا گیا؟ کیا اس نے والد کی وفات کے بعد پڑھائی کی پابندی کی؟ کیا اس نے نام کٹنے کے بعد اچھے لوگوں سے دوستی کی؟ کیا وہ تجارت میں مشغول ہوا؟ کیا جب وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا تو خوش ہوتا تھا؟ کیا وقت گزرنے کے بعد پشیمانی فائدہ دیتی ہے؟ تو یہ مختلف سوالات تھے جن کے ابھی جوابات لکھے ہوئے ہمارے سامنے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی تمرین ہے، اور تمرین میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فعل ماضی کے صیغے جو ہیں ان کو تلاش کر کے بتائیں. تو اعتادہ ہے، کسورہ ہے، تأخرہ ہے، سألہ ہے، رسبہ ہے، بہت سارے ہیں اس قسم کے، تو آپ باقی خود تلاش کر لیں. پھر آپ نے انہی ماضی سے مضارع بنانے، کئی اسباق سے یہ سیم پریکٹس ہمیں کروائی جا رہی ہے. اعتادہ یعتادو، ٹھیک ہے، کسرہ یکسرو، تأخرہ یتأخرو، سألہ یسألو، رسبہ یرسبو، وغیرہ وغیرہ، وہ آپ دیکھ لیجئے. پھر آپ نے 10 جملے محنتی اور اپنے والدین کی فرمانبردار بچے کے بارے میں لکھنے ہیں، یعنی ایسا بچہ جو محنتی بھی ہے اور فرمانبردار بھی ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھنے ہیں. میرے خیال میں یہ والے جملے ہمیں پہلے بھی ایک سبق میں گزر گئے ہیں. یس، جزء اول کے اندر آپ تلاش کیجئے گا، وہاں پورا سبق ہے اس بچے کے اوپر. سویرے اٹھتا ہے اور اچھا بچہ ہے، اس کے والدین اس سے خوش ہیں اور صحیح مجتہد بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ، پوری سٹوری موجود ہے. وہاں سے ہم نے اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے، چھوٹا موٹا چینج ضرور لائیں گے ہم اس کے اندر. اور آج کا جو واقعہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی وہ فرض کریں گے بول رہی ہے تاخیر سے آتا ہے، تو وہ تو تاخیر سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کے کچھ ہم نے جملے اس میں ایڈ کرنے ہوں گے. اس کے بعد آگے اگر آپ چلیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے عربی سے اردو بنانی ہے. تو ہم آج ایک اور کام یہ کرتے ہیں، میں عربی نہیں پڑھ رہا، میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں. اب آپ نے انگلی رکھنی ہے عربی کے اوپر. استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے اپنے والدین کی اطاعت کرو. اب یہ دیکھیں اس میں امر کا صیغہ آ رہا ہے، اطیع والدیک، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرو. اب یہاں بھی امر ہے یہ، وَأَحِبَّ إِخْوَانِكَ، ان میں سے بڑوں سے جھگڑا نہ کرو، یہاں بھی امر ہے. اور ان میں سے چھوٹوں کو مت مارو، وَلَا تَضْرِبْ، اور اپنے خادموں سے نرمی کا سلوک کرو، وَعْطِفْ، اور اپنے کام منظم رکھو، وَنَظِّمْ، اور اپنے آپ کو گھر میں رہنے کا عادی بناؤ. جلدی سو اور جلدی اٹھو، کیونکہ یہ تمہاری چستی کو زیادہ کرنے والا ہے، نشاط، اور تمہاری عقل اور جسم کے لیے زیادہ سلامتی والا ہے، یعنی بہتر ہے. اور جب تم سوتے وقت اپنے کپڑے اتارو تو ان کو ترتیب سے ان کی مقرر کردہ جگہوں پر رکھو، کیونکہ ہم سوتے ہوئے کئی دفعہ لباس بدلتے ہیں. اب یہ نہیں ہے شلوار یہاں پڑی ہوئی ہے، قمیض وہاں پڑی ہوئی ہے. بہت سارے ہنس بھی رہے ہوں گے بچے یہ سنتے ہوئے، معذرت کے ساتھ، شاید بچپن میں ہم نے بھی یہ کیا ہو، لیکن اصول یہی ہوتا ہے کہ کپڑے اتاریں. اس میں ہماری طرف سے والدہ کے ساتھ مدد ہوتی ہے، ورنہ وہ بیچاری صبح سے ہماری چیزیں سمیٹنے میں لگی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی ڈانٹ پٹ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے شلوار ادھر پڑی ہوتی ہے، قمیض ادھر، بنیان ادھر. لہٰذا خود سمیٹ کے ان کی ایک جگہ مقرر کر دے آدمی، وہاں ان کو ترتیب سے رکھ دیا کرے. اس کے بعد ہے ان کو مختلف جگہوں پر پھینکنے سے اعراض کرو، یعنی رکو نہ کرو ایسا، کیونکہ صبح کے وقت ان کو اکٹھا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور آج کل کے تو بچے یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد ہم ادھر ادھر ایسے پھینک دیتے ہیں کہ اگلے دن کسی کو اسکارف نہیں مل رہا ہوتا، کسی کے موزے گمے ہوئے ہوتے ہیں، جوتے آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں. تو من جملہ جو ایک نصیحت ہے کہ چیزوں کو ادھر ادھر نہ پھینکو، سمیٹ کے رکھو گے، ترتیب سے رکھو گے، تو جب اگلی صبح آپ تیاری کرو گے تو چیزیں اپنی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی. تو الحمدللہ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا عربی والا. اب ہم جا رہے ہیں اردو کی طرف، لیکن یہاں بھی میں اردو نہیں پڑھوں گا، میں صرف عربی پڑھوں گا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اردو کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے. الکسل عادت قبیحۃ، سمجھ گئے ہوں گے، کسل سستی تھی، اور قبیح بری، اور عادت عادت، ٹھیک ہے. اب اسی طرح میچ کرتے چلیں.
التي يخيب الإنسان من نعم الدنيا والآخرة بذل الوقت فيما لا يعني أيضا عادة قبيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كثرة العلاقات مضرة جدا لطالب هذه العلاقات يشتت ذهنه. تو الحمدللہ ہمارا ترجمے کا بھی عمل مکمل ہوا، اور آپ یقین نہیں کریں گے ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے میں تو بہت زیادہ نصیحت کے لیے اپنے لیے بھی ان چیزوں کو بحیثیت نصیحت دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور کیونکہ ہم جو بھی اساتذہ ہوتے ہیں بچپن سے انہی رستوں سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی تو بڑے پیدا نہیں ہوئے نا، ہم بھی آپ جیسے اسٹوڈنٹ تھے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو فائدہ ہوگا، اور اگر اہتمام نہ ہو تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھے بچوں کو بھی ہم نے اپنی عملی زندگی میں آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت آگے بڑھے ہیں، معاشرے میں نام بھی ہے ان کا، اور جو جہاں کبھی حرکتیں ہوتی ہیں بچوں کی تربیت میں کمی ہوتی ہے تو وہ چیز آگے جا کے شدید نقصان دیتی ہے۔ خیر، اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔